اسلام آباد کی کال دوں گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ. میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساگتت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں
सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने 2 सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त 2 सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी सुपर पावर थी रोम की। 2 सुपर पावर थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से कर्जे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का हक का पैगाम लेके आ रहा हूं। सुपर पावर को कहा कि अगर तुम इस पे चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुददारी दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें यह समझाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे, हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। इंसान इकबाल का शाहीन बन जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारा लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें 2 वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, कोयटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। मियां वाली हमें गुस्सा 2 वजह से है। एक कि वहां अमेरिका, जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया, मतलब ये कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम हैं। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद लोग हैं। अगर ऊपर हमारे ये चोर, जरदारी, शरीफ, नवाज शरीफ
اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح آئی. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں، ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا. بے شرم لوگوں، جھوٹے لوگوں، مکاروں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، چور. اور ایک دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور. اور ایک منٹ میرے پاکستانی، ایک اور میری بات سن لو. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کل ہمارے ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ. کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ، یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے. اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم 3 اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ پاکستانی قوم، یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے. یہ دن نکل گئے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا. میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا پلندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی. ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں، اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا. جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی
تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا. 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا. اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ. تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی. ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا. میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا، ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا. ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا. ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی، اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے، سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں. ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد. لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تم نے اسی طرح کی FIR کاٹی، تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ ذمہ دار ہوں. میں آج عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا، آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطا اللہ خان، مبارک ہو آپ کو. اچھا میاں والی، اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے. چلیں، اچھا جتنے نہیں آ سکتے، آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. اچھا میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں، یہ تحریک انصاف
को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शन करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके किसी कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियांवाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे? अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो, और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने, सुने मियांवाली के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको हुक्म किया है
کہ یہاں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح، میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا. ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں، میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا. اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی، ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا کیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں.
16 अरब रुपए के FIA में केस है, नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं, और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमरीकियों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना, और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।